مفتی ظفر ولی صاحب بہت بڑے عالم، لیکن کسی عالم چھوڑ کسی عام آدمی کو بھی زیبا نہیں دیتا جس قسم کی گفتگو وہ فرماتے ہیں، اور گالیوں تک چلے جاتے۔ وہ مجھے زندیق تو کہتے ہیں، ملحد بھی کہتے ہیں، تو میں اس کی تعویل کرتا ہوں، کوئی ان کے پاس دلیل ہوگی میرے زندیق ہونے کی یا ملحد ہونے کی؟ وہ ماشاءاللہ فرماتے ہیں ازنق الزنادقہ، زندیقوں کا سردار ہے طارق جمیل، اور ساتھ آگے بات بڑی مزیدار ہے، یہ اہل حق کا زندیق ہے، اور ڈاکٹر نائک اہل باطل کا زندیق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، ہزاروں لوگ۔ ہمارے مولوی مسلمانوں کو کافر بناتے پھرتے ہیں، اس نے کافروں کو مسلمان بنایا، وہ زندیق ہے۔ تو میں اس کی تعویل کرتا ہوں، کوئی ان کے پاس دلیل ہو۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا اس کا نسب بھی طوائفوں سے ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ میرا کو اس نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے، وہ طوائف ہے، اس کا حسب نسب بھی اس کے ساتھ ملتا ہے۔ اس کی مجھے تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا بہتان اور جھوٹ اور بلا دلیل، تکلیف ہوئی۔ دیکھو نا، وہ ذوالخویسرہ نے کہا کہ ما عدلت یا رسول اللہ، وہ جو اس میں حنین کا مال تقسیم ہو رہا تھا، تو آپ اتنے بڑے نبی ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا، اثر تو ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ من یعدل ان لم یعدل، سبحان اللہ۔ تو واللہ یہ سن کر بھی میں مرد، ہماری تو پوری کتاب لکھی پڑی ہے، تو راجپوتوں میں ایک شاخ ہے چوہان، جو سب سے بڑی شاخ ہے، پرتھوی راج چوہان، ہم اس کی اولاد ہیں، کتاب لکھی پڑی ہے۔ یہ اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا راجا تھا۔ تو جو یہاں راجپوت ہیں وہ ہیں باہر سے آئے ہوئے، اور اس میں چوہان سب سے بڑی شاخ ہے، چوہان سب سے بڑی شاخ، پھر آگے اس کی بے شمار شاخیں ہیں۔ تو جب وہ پرتھوی راج کو شکست ہوئی نا، تو چوہان خاندان بکھر گیا۔ اس کی ایک سب کاسٹ ہے سہو، ساہو سے ہے، یعنی ہمارے جو بڑے تھے پیچھے وہ بڑے مالدار تھے، جاگیروں والے تھے، تو انہیں کہا جاتا تھا یہ تو بڑے ساہوکار ہیں، سمجھ؟ یہ تو بڑے ساہوکار سمجھ، جو مالدار، تو وہ ہماری کاسٹ بن گئی، سب کاسٹ سہو۔ ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ لکھا ہوا ہے میاں عنایت علی، تاریخ وفات 19، میاں عنایت علی راجپوت چوہان سہو، تاریخ وفات 1956۔ تو اس وقت تو کوئی جھوٹ نہیں لکھتا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، میں اپنی صفائی پیش کرنے میں بہت لمبا چلا گیا۔ تو ہمارے تو پوری کتاب لکھی پڑی ہے، ہماری نسل پرتھوی راج سے ملتی ہے۔ تو یہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہمارا خاندان تلمبے کا حکمران تھا، تلمبے پہ حکومت تھی۔ تو میں ایسے ہی زیادہ ہی کچھ جذباتی ہو گیا، اور میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہا، میں تاریخ سنا رہا ہوں بیٹا۔ میں تو ایک اولی نطفہ، یہ میری روز کی بات ہے، کوئی 50 دفعہ اپنے اللہ سے، یا اللہ اولی نطفہ و آخری، جو میں پوری وہ مجھے کیا، اللہم انی انا اولی نطفۃ نجسہ وإن آخری جیفۃ منتنہ وبینہما احمل کیس القذرہ ثم تمیتنی وتقبرنی ثم اذا شئت تنشرنی فأقوم یوم یقوم الناس لرب العالمین فإن اثقلت میزان۔
تو پھر میں کہتا ہوں فَإِنْ أَثْقَلْتَ مِيزَانِي فَأَنَا كَرِيمٌ وَإِنْ خَفَّتْ مِيزَانِي فَأَنَا لَئِيمٌ فَاجْعَلْنِي مِنَ الْكِرَامِ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ اللِّئَامِ. یہ دعا میری چلتے پھرتے ایسے چلتی رہتی ہے، ٹیپ کی طرح کہ تاکہ یہ جو پروٹوکول ہے میرے باہر یہ مجھے دھوکہ نہ دے، اس سے میں مغرور نہ ہو جاؤں. روز میں یہ اللہ سے بتاتا ہوں. اب میری اولاد ہو دعا. میں تو گمنامی میں سفر شروع کیا تھا، اندھیروں میں سفر شروع کیا، اینٹ کا میرا سرانہ ہوتا تھا. دو ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے. دو ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے. مجھے تو نہیں پتا تھا ایسا کرے گا میرے سے. اب میں اس کے سامنے روتا ہوں کہ تو چند دن رہ گئے ہیں پورے کر دیں. مجھے تو نہیں پتا تھا میرے رب، جو کیا ہے تو نے کیا ہے، میری کیا اوقات ہے. ابھی چھین لے، دل تو تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے. اس علاقے میں جتنے ذمہ دار ہیں ان سب کو زمینیں ہمارے بڑوں نے دی تھی، چونکہ وہ تلمبا کے حکمران تھے شیر شاہ سوری کے دور میں. تو بس زرولی صاحب کی گفتگو پر یہ سارا کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ دیکھو کسی کی نسب پہ یوں بات کرنا یہ تو کسی ریڑھی والے کو بھی زیبا نہیں چاہیے جائے کہ ایک عالم ہو اور وہ اس طرح بہتان، الزام اور دل آزاری. یہ بات نا میں نے دکھی ہو کے کی ہے، اس لیے کہ تم میرے بچے ہو، تم کسی کے لیے دکھ نہ بننا اللہ کے واسطے. میں اگر تم نے اپنی زبان کو اچھا نہیں بنایا تو ممبر پہ کبھی نہ بیٹھنا، ممبر پہ کبھی نہ بیٹھ. اور میں تمنا کروں گا کہ آپ سب کی زبان شہد کی طرح